الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. معزز ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے. ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ حضرات کو خلاصۃ القرآن کورس کے بارے میں کچھ معلومات دی تھی اور یہ بتایا تھا کہ وہ کورس کس طرح ہوگا. آج اس ویڈیو کے اندر میں یہ بات بتانے جا رہا ہوں کہ جب وہ کورس شروع ہوگا تو اس میں دو طبقے کے لوگ ہوں گے. ایک عوام ہوں گے کہ جو قرآن کریم کے معنی کو نہیں جانتے، ناظرہ قرآن شریف پڑھنا جانتے ہیں صرف. تو کچھ باتیں ان کے لیے عرض کرنی ہیں اور کچھ طلبہ عزیز کے لیے جو قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں، ترجمہ وغیرہ پڑھ رہے ہیں اور وہ عالمیت کا کورس کر رہے ہیں، ان سے متعلق ہیں. تو عوام کے لیے یہ بات ہے کہ جب وہ کورس شروع ہو تو آپ سب حضرات قرآن کریم لے کر بیٹھیں جو قرآن شریف ناظرہ پڑھنا جانتے ہیں، کیونکہ یہ کورس ہمارا کوئی تقریر اور بیان نہیں ہوگا بلکہ ایک درس ہوگا، ایک کلاس ہوگی. وہ قرآن شریف کو لے کر بیٹھیں گے، باوضو بیٹھیں گے کیونکہ قرآن شریف کو بغیر وضو نہیں چھو سکتے. اور جس طرح سے ادب ہے قرآن کریم کا، دو زانو ہو کر بیٹھیں جب تک ممکن ہو، پھر جیسے چاہیں ایسے بیٹھیں. شروع میں دو زانو ہو کر بیٹھیں، باوضو بیٹھیں، اور خوشبو ہو آپ کے پاس تو خوشبو بھی استعمال کریں، روزے میں خوشبو لگا سکتے ہیں. اور قرآن شریف کو کھول کر جہاں سے قرآن شریف کا ترجمہ شروع ہوگا، مثلا سورہ فاتحہ سے، وہاں سے آپ کھولیں اور جس طرح سے ترجمہ ہو رہا ہے، اس کی تشریح ہو رہی ہے، آپ بھی اس آیت کو دیکھتے چلے جائیں. تو انشاءاللہ اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کس آیت کی تفسیر اور ترجمہ ہو رہا ہے، تو آپ کو بہت فائدہ بھی ہوگا اور اچھا بھی محسوس ہوگا. کچھ چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی. بار بار ایک ہی طرح کے الفاظ آئیں گے جس سے آپ کو بھی ان الفاظ کا معنی، مطلب اور ترجمہ یاد ہو جائے گا. تو یہ باتیں عوام کے لیے ہیں. اور جو طلبہ ہیں، طالبات ہیں، جو قرآن شریف کے ترجمے کو جانتے ہیں، ان کے لیے یہ ہے، یہ ساری چیزیں تو انہیں بھی کرنی ہے. باوضو بیٹھنا ہے، ادب کے ساتھ بیٹھنا ہے، خوشبو لگانی ہے، اگر میسر ہو، نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور سارے کاموں سے فارغ ہو کر بیٹھیں. لیکن طلبہ کے لیے ایک نوٹ بک اور پین بھی ہونا چاہیے تاکہ کچھ باتیں وہ نوٹ کر سکیں جو بعد میں ان کے کام آئیں گی. تو کچھ باتیں ایسی بھی اس میں عرض کی جائیں گی کہ جو طلبہ عزیز کے لیے بعد میں بھی مفید ہوں، تو اس لیے نوٹ بک اور پین لے کر بیٹھیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ترجمہ اور خلاصہ کس طرح ہم کریں گے، وہ ہم جب کلاس شروع ہوگی، کورس شروع ہوگا، تبھی بتائیں گے کہ ترتیب وار کن کن چیزوں کو پہلے بیان کیا جائے گا اور کن چیزوں کو بعد میں بیان کیا جائے گا. تو وہ ساری چیزیں ہم اس میں بتائیں گے. بس اس ویڈیو میں یہ بتانا تھا آپ کو کہ جب کلاس شروع ہو تو اس سے پہلے آپ کو ریڈی رہنا ہے اور باوضو ہونا ہے، قرآن شریف لے کر بیٹھنا ہے. ایسا نہیں ہے بس جیسے بیان سنتے ہیں کہ خالی آپ موبائل کو لیں اور لیٹ کر بیٹھ کر چلتے پھرتے سن رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس میں باقاعدہ بیٹھنا ہوگا. دوسری بات یہ میں بتا دوں آپ کو، جو ہماری ٹائمنگ ہے وہ انڈیا کے اعتبار سے ہے 10:30 بجے سے 1:30 بجے تک، 3 گھنٹے کی ٹائمنگ ہوگی. لائیو انشاءاللہ کلاس چلے گی. لیکن یہ 3 گھنٹے ہمارا ٹارگٹ نہیں ہوگا بلکہ ہمارا ٹارگٹ ایک پارہ ہوگا. ہم کوشش یہ کریں گے کہ ایک پارہ روز ہو، اور وہ پارہ چاہے 2 گھنٹے میں ہو جائے خلاصے کے ساتھ، چاہے 3 گھنٹے میں ہو جائے یا 2 سے بھی کم لگے، بس ہمیں ایک پارہ روز کرنا ہے. یہ ہم نے اپنے اعتبار سے 3 گھنٹے بتا دی ہیں اندازہ کر کے، لیکن انشاءاللہ امید ہے وہ 3 گھنٹے سے پہلے ہی ہو جائے گا، اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا پہلی کلاس میں ہی کہ کتنا وقت لگ رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں انڈیا کے ٹائم کے اعتبار سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اس وقت
انڈیا سے باہر دبئی میں رہتا ہوں، اس وجہ سے وہ انڈیا کے ٹائم کے اعتبار سے میں نے بتایا ہے آپ کو۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ ان باتوں کو دھیان سے اپنے ذہن میں رکھیں اور رمضان کی تیاری کریں اچھی طرح سے، اور کلاس کے لیے ایکسائٹیڈ رہیں تاکہ آپ حضرات کو بھرپور فائدہ اٹھانے کی جو ہے توفیق ملتی رہے۔ ٹھیک ہے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔